جی، دوسرے پارے کے ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش اور آرزو تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ کی قدیم آرزو تھی اور اس کی تکمیل یہ ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا کہ اب نمازیں بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ تحویل قبلہ کا یہ جب حکم نازل ہوا تو مشرکین اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات کرنا شروع کر دیے، لیکن سب سے زیادہ یہود اس معاملے میں پیش تھے۔ وہ بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنیاد پر کہتے تھے کہ انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کے رخ کی طرف پہلے یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور فرمایا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کیا کرتے تھے لیکن حضور کے دل میں خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو کافروں نے اعتراض کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ رخ کو کس طرف پھیرنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین اور پھر اسی طرح دائیں بائیں سامنے یا پیچھے کی طرف منہ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں بنیادی طور پر تحویل قبلہ کا حکم ہے، اور یہ اگلے رکوع میں بھی دوبارہ تحویل قبلہ کا ذکر آتا ہے فَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ فرمایا کہ دین کے اندر معیار اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کا رخ عبادت میں کس طرف ہے، فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ تم نے نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو سبقت کرنی ہے اور بڑھنا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ رخ جو ہے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، تم جس طرف بھی دیکھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمہیں نظر آئے گی، اسی کی رحمت اور مغفرت تمہیں نظر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے پارے کے اندر، اگلی رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تمہیں دنیاوی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش تمہیں اس سے پیش آتی ہے، فرمایا کہ تم نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور پھر اس کے ساتھ ہی تم صبر کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ بے شک اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی کہ دنیاوی زندگی میں انسان یہ نہ سمجھ لے، آج کل ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی جنت بنانے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے ایمان والو تمہیں اس دنیا کے اندر آزمایا جائے گا۔ آزمائش ہوتی ہی ان کی ہے جو لوگ سچے ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہی ان کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بعض دفعہ خوف، بیماری سے، تکلیف سے، اور بعض دفعہ تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، اور بعض دفعہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نعمتیں دے کے آزماؤں گا اور بعض دفعہ نعمتیں چھین کے آزماؤں گا۔
تو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے کہ بعض دفعہ جانوں کی موت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی دنیا میں، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس میں وبشر الصابرین، بشارت اور خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دے دی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی آزمائش آئے، تو تم نے یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے تھا اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی تعلیم دی، اور پھر آگے صفا اور مروہ سے متعلق ذکر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ بے شک یہ اللہ کے شعائر اور نشانیوں میں سے ہیں۔ جو حج کرتا ہے بیت اللہ کا یا عمرہ کرتا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف وہ آدمی کر سکتا ہے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں ہدایت مل گئی، وہ لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اور اسلام کی حقانیت اور وحدانیت کی تعلیم دے دی، فرمایا کہ اگر اس کے بعد وہ چھپا دیتے ہیں اس کے بعد صرف اس کو اپنے پاس دین کی دعوت نہیں دیتے بلکہ دین کی تعلیمات کو اپنے پاس چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ بہت بڑی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات اور ایمان والے ان پر لعنتیں کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر کسی سے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے ایمان والوں سے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ یعنی ایمان کی دعوت دینے سے انسان اگر کسی کو کلمہ نماز آتا ہے، اس کی دعوت دینے کے بعد دعوت دینے کا کام چھوڑ کے رک جاتا ہے یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ اس کے بعد بھی اصلاح کر لیتا ہے پھر وہ حق اور دین کی دعوت والے راستے پر آ جاتا ہے، فرمایا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا کہ یہ کام کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا یہ اختلاف، یعنی کبھی دن آتا ہے اور پھر کبھی رات آتی ہے، پھر رات کا جب اختتام ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح آسمان کے اندر جو آسمان میں جو بادل چل رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ آسمان سارا کا سارا پھر جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، فرمایا کہ سارا کا سارا اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو یہاں سے وحدانیت اللہ نے اپنی توحید پر دلیل دی ہے، اور پھر شرک کی مذمت فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات کے علاوہ اپنے بتوں کے ساتھ اپنے ان بتوں کے ساتھ عبادت محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے وہ ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ان کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر اس بات کی حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، دنیا کے اندر زمین کے اندر وہ کھاؤ جو حلال ہے اور طیب ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے کہنوں پر نہ چلو، یعنی وہ چیزیں اور وہ کام نہ کرو اور وہ کھانے نہ کھاؤ اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے جسمانی، ذہنی اور ایمانی کیفیت کے حوالے سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، تو وہ چیزیں نہیں کھانی، آپ نے حلال اور طیب کھانا ہے۔ حلال کی معنی ہے حلال، طیب کی معنی ہے تر و تازہ، یعنی تازہ اور حلال اور طیب بنا کر کھانے کو آپ نے کھانا ہے، چاہے وہ کھانے کی کوئی بھی چیز ہو۔ انسان اگر زندگی میں دیکھیں آج کل یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو شرعی حلت و حرمت کا خیال نہیں رکھتے، کھانے پینے میں اگر حلال کھا رہے ہوتے تو طیب نہیں کھاتے، اس سے ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی حکم دیا ہے کہ حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ تحویل قبلہ کے ضمن میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى. سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف دیکھو، لیکن نیکی فرمایا یہ ہے کہ من آمن باللہ، ایمان اللہ پر لانا ہے، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، والکتاب والنبیین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ان پر، اور سب سے بڑھ کر قرآن حکیم پر ایمان لانا ہے اور نبیوں پر ایمان لانا ہے. وآت المال علی حبہ، کہ ایمان لانے کے بعد جو کچھ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم نے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرنا ہے، سائلوں پر سوال خرچ کرنا ہے، اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو قیدی ہیں ان پر خرچ کرنا ہے. اور پھر جب عبادات کی بات آئی فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکات، کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ کو دینا ہے، اور اگر وعدہ کر رہے ہیں آپ نے تو وعدے کو پورا کرنا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ خوشی اور تکلیف کی حالت میں، تکلیف اور غم کی حالت میں آپ نے صبر کرنا ہے. اولئک الذین صدقوا، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ جن کے اندر اس قسم کی صفات ہوں گی یہی سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، اور اللہ کو یہی تقوی والے لوگ مطلوب ہیں. اور اس سے اگلی آیت میں انصاف کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر امن و امان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا قاعدہ بیان فرما دیا کہ انسانیت اگر اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے کہ عدل جو ہے وہ خود بخود ان کے شہروں کے اندر، علاقوں کے اندر آنا شروع ہو جائے گا، اور ناانصافی کا خود بخود خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. اعلان فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کو قتل کر دیتا ہے، یہ قتل جو ہے یہ فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے، اور فساد ہی ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کے اندر معاملات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تم نے اگر کوئی آدمی تمہارا قتل ہو جائے، اللہ نے اس کے بارے میں قصاص لکھ دیا ہے، یعنی قتل کے بارے میں قتل کیا جائے گا. اگر کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں اسے قتل کیا جائے گا. والانثیٰ بالانثیٰ، اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرتی ہے وہ اسی کے بارے میں اس کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے گا. تو دین اسلام میں قصاص ایک ایسا حکم ہے کہ اگر اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، انسانیت ملکوں کے اندر قصاص ہی کی بنیاد پر فیصلے جاری ہونا شروع ہو جائیں، تو انصاف خود بخود ہمارے معاشروں کے اندر آ جائے گا. آج قتل کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا، زیادہ سے زیادہ 30-40 سال کیسز ہونے ہیں. جو پیسے والا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے دے کر اپنی جان خلاصی کروا لوں گا، تو نتیجتاً پوری دنیا میں اور پوری انسانیت میں فساد برپا ہے، ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اور ان ممالک سے جو مختلف ناموں سے جا کر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی انسانیت کے نام پر، مختلف ناموں پہ جا کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ فیصلے نہیں ہوتے. تو اسی وجہ سے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں جرت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہی قانون خداوندی کو جب بھی جہاں توڑا جائے گا انسانیت بے سکونی کا شکار ہو جائے گی. اور فرمایا کہ اگر رشتہ دار معاف کر دیتے ہیں، فرمایا پھر اس کے بعد جو ہے قصاص کے بعد اگر رشتہ دار معاف کر دیتے ہیں تو اس دور میں ایک قیمت ہوتی ہے، اس دیت کو اس کو ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی اس صورت میں ہے. فرمایا کہ جب رشتہ دار معاف کر دیں. اگلی آیت میں اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یعنی اللہ نے اعلان فرما دیا، اب خدا نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. حیات کا کیا مطلب ہے؟ حیات کا ایک مطلب یہ ہے کہ سکون ہی ہے تمہارے لیے، سکون ہے، آرام ہے، چین ہے تمہارے لیے اسی میں. اور حیات کا دوسرا مطلب ہے کہ اگر کبھی قصاص کا بدلہ قصاص ہی لیا جائے گا، قتل کا بدلہ قصاص لیا جائے گا، تو اس سے نتیجہ یہ مرتب ہوگا، اس سے بڑا خوبصورت نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ آئندہ لوگ قتل کرنے سے، دوسروں کو ناحق جان لینے سے رک جائیں گے. جب رک جائیں گے تو انسانیت کو حیاتی مل جائے گی، لوگوں کے اندر، شہروں کے اندر امن و سکون برپا ہو جائے گا. اللہ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے
اور ان روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تقوی آ جائے تمہارے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی روزے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور روزے کی وجہ سے تم گناہوں سے جب بچنا شروع ہو جاؤ گے، جس طرح فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے، بد نظری سے ڈھال ہے، روزہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈھال ہے، اور روزہ عبادت کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ جب انسان رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بدلے عطا فرماتے ہیں، اور پھر تقوی ہی کی بنیاد پر اسی انسانیت کی معراج ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے آگے روزے سے متعلق کچھ احکامات ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی مریض آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی مسافر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد بعض دفعہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے پھر بھی اللہ کی ذات کی طرف توجہ نصیب نہیں ہو رہی، انسان اللہ سے مانگ رہا ہے روزے کی حالت میں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے بارے میں سوال مت کرو، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے نا کہ ہمارے خدا کہاں ہیں اور اللہ کی ذات کس طرف ہے، کہاں ہے، فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، جواب دے دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بلانے والا بلاتا ہے تو فرمایا کہ میں ضرور جواب دیتا ہوں۔ تو اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، فرمایا کہ اے اولاد آدم جب بھی تو میری طرف متوجہ کرے گا اور رجوع کرتا رہے گا، فرمایا کہ میں تیرے طرف رجوع کرتا رہوں گا اور تیرے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ تو اللہ کی ذات جو ہے، ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کی ذات قریب ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو دل میں اللہ کو بساتے ہیں، جیسے انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، کسی دنیاوی چیز سے، جیسے اپنی کار سے، اپنی گاڑی سے، اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ہر لمحے اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ جیسے گاڑی کو گھر کے باہر کھڑا کر دیا تو گاڑی کی محبت دل میں ہوتی ہے تو بار بار خیال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لے نہ جائے، اس کو کوئی لے نہ جائے۔ اور پھر اسی طرح اولاد کے بارے میں باہر اولاد نکلتی ہے کہ حالات خراب ہیں، لاک ڈاؤن ہے، پتہ نہیں بچہ جا رہا ہے کس کیفیت یا کس حالت میں ہوگا۔ یعنی جب جس چیز کو انسان دل میں بسا لیتا ہے اس کی زیادہ انسان فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے دل میں بسا لو گے، دل میں مجھے جگہ دے دو گے تو پھر میں بھی آپ کے لیے اسی طرح قریب ہو جاؤں گا۔ تو جب بھی انسان سوچے گا، فکر کرے گا، تو سب سے پہلے خدا کی ذات اس کے سامنے ہوگی، خدا کے احکامات اور شریعت اس کے سامنے ہوگی۔ جی، پھر اس کے بعد حج سے متعلق جو ہے وہ کچھ احکامات ذکر فرما دیے، آپ علماء کرام سے سنتے رہے ہوں گے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہو اس کو حج سے روک دیا جائے تو پھر اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس سے اگلے رکوع میں انسان دیکھے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ حج کے لیے جب انسان جائے تو چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ کرے۔ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی نیک کا کام کر رہے ہو حج کے دوران اللہ تمہیں جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا زادرہ جو ہے وہاں پر تقویٰ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ تقویٰ ہی یہ سب سے بڑا زادرہ ہے، سب سے بہترین سامان ہے آپ کے پاس۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والو ڈرو اللہ کی ذات سے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، یعنی عرفات جب جاؤ تو وہاں پر کیا احکامات ہیں، اور جب حج کی تکمیل ہو جائے تو پھر اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اور پھر اس سے اگلی رکوع میں متعدد باتوں کا ذکر ہوا، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اعلان فرما دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایسے نہ ہو کہ انسان بعض دفعہ کسی اور مذہب کو پسند کرنے والا ہو، کسی اور جو ہے وہ جماعت کو پسند کرنے والا ہو۔ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا اگر مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ اسلام کے اندر تم نے پورے پورے کامل اور مکمل طریقے سے تم نے داخل۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا، اسل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ اور بنی اسرائیل کے ضمن میں، آیات کے ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے
کہ اللہ نے فرما دیا بنی اسرائیل سے سوال کرو تم نے کتنی واضح نشانیاں دیکھی، ہم نے بھی کتنی واضح نشانیاں دیکھی. اور وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ایمان کی نعمت آ گئی پھر بھی ایمان کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ایسی عادات اور صفات اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو ایمان کے منافی ہوتی ہیں. اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی جو رسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رسی کو بعض دفعہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو جبار ہے، قہار. فرمائے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو لوگ کافر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تو دنیا کو مزین کر دیا ہے، دنیا ہی ان کے لیے اللہ نے مزین کر دی ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، کہ وہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، یوم قیامت کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب رزق دیتا ہے جس کو دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں خرچ کر دیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے تو اس کو کہاں خرچ کریں. فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ اگر اپنا مال اور بہتر مال خرچ کرو تو سب سے پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو. والدین ہمارے مال کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اور سب سے پہلے مستحق ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں. ہمیں اس معاملے میں سب سے بڑی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ انسان مال کماتا ہے تو وہ اپنی والدین پر خرچ نہیں کرتا، یعنی جاب کرنے لگ جاتا ہے پھر بھی والدین پر خرچ نہیں کر رہا ہوتا. تو سب سے زیادہ ہمارے اچھے مال کے خرچ کرنے کے مستحق اور اچھی جگہ ہمارے والدین ہیں. اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر مسکین ہیں، وہ اپنے سبیل، اس کے بعد مسافر ہیں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. فرمایا اللہ نے کہ تم نیکی کر کے یہ مت سمجھو کہ تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، دنیا سے چھپا کے نیکی کرو، تمہاری نیکیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیکیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جہاد کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اللہ نے جہاد تم پر فرض کر دیا ہے کہ اگر کبھی اسلامی سلطنت کو اور اسلامی مملکت کو تمہارے جان کی ضرورت پیش آ جائے تم نے اپنی جان قربان کر دینی ہے. اور یہ جہاد کی فرضیت ہے. فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوگا کہ انسان کو جان جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے بڑی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ بعض دفعہ تمہیں وہ ناپسند لگے گا، وہ خیر لکم، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. فرمایا کہ بعض دفعہ کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتی ہے، وہ شر ہوتا ہے تمہارے لیے. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور پھر اس سے اگلی آیات میں اشہر حرام کے بارے میں، کچھ مہینے حرام کے ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، ان کے متعلق تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کے متعلق ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس سے جو لوگ نفع اٹھاتے ہیں وہ نفع بھی ان کے لیے گناہ ہے. اور اسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان دونوں کے نفع سے بہتر ہے. بنیادی طور پر شراب سے متعلق حکم جو ہے وہ تین جو ہے وہ تدریجاً حکم نازل آیا. سب سے پہلے شراب کی نفرت دلائی گئی، اور پھر بتلایا گیا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کی حالت میں شراب کو نہ پیو. اور پھر سب سے آخر میں شراب کی کلی حرمت بیان کر دی گئی تھی. غزوہ خیبر کے قریب موقع پر حضرات صحابہ کرام نے جو ہے وہ شراب کے جتنے مٹکے تھے وہ مدینہ کے گلیوں کے اندر بہا دیے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ مخصوص احکامات ہیں عورتوں کے متعلق، بالخصوص ان کے جو پرسنل کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پھر کچھ باتوں کی تعلیم دی. اور پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر انسان دیکھے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق ذکر فرمایا. اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو حلال تو ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو دیا تو جا سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہی ہے. اور اسی کی بنیاد پر گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بچے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال تو ہے، یہ حلال کس بنیاد پر ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس بارے میں بڑی عجیب جو ہے نا وہ لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں. لوگ غصے میں آ کے بعض دفعہ یہ کام کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز طلاق ہے کہ جس سے دو ایمان والوں کے گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں، وہ بے آسرا ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے طلاق کو حلال تو قرار دے دیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب بھی کسی بات پر غصہ آئے تو انسان تعلقات توڑنے پہ اتر آئے. فرمایا کہ یہ ناگزیر حالات میں کہ جب
شریعت کے اندر طلاق کی حکمت یہ ہے کہ ناگزیر حالات میں کہ جب دونوں کا آپس میں کسی بھی لیول پر رہنا ناممکن ہو جائے، کسی بھی لیول پر۔ آج کل تو ہمارے یہاں ہے کہ اگر کسی کا اٹھنا بیٹھنا ناپسند آ گیا، اگر کسی نوجوان کا یا کسی عورت کے بارے میں کوئی گھر میں شکایت پیدا ہو گئی، میاں بیوی کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تیسرے بندوں کو جو ہمارے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں یا ہماری دور کی کوئی پھوپھیاں ہیں، ممانی ہیں، ان کو ہماری گھروں میں ہماری عورتوں کے متعلق کوئی شکایت پیدا ہو گئی، ان کے گھریلو کوئی معاملات ہو گئے، اس کی بنیاد پر بھی طلاق لی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سب سے بڑا سوال کیا جائے گا۔ اور شیطان اپنے اس شیطان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو دو میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا کرواتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم طلاق دے دو، پھر بھی اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس سے نفرت کے کرنا ہے، اس کو گھر سے نکال دینا۔ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ، اگر دو طلاقیں دے دیتے ہو، اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو پھر بھی نیکی کے ساتھ رکھنا ہے، چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ نفرت کی بنیاد پر بعض میں بھی ان کے گھروں کے اندر نفرتیں چل رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سے طلاق کے احکامات ذکر فرمائے ہیں اور تفصیلی احکامات اگلے رکوع میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، یہاں سے جو متوفہ عورت ہے اس کی عدت کو متعلق ذکر کیا گیا کہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی جگہ پر کوئی پسندیدگی تمہاری ظاہر ہوتی ہے تمہارے دل کے اندر، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم خطبہ یعنی نکاح کا پیغام بھیجو، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر قبولیت آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر اس کے بعد آپ اس سے تعارض کر لو۔ تو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی قرآن کریم میں جو ضمنی مسائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی بیان کر دیا، تاکہ انسانیت کے لیے کامل اور مکمل ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے ذریعہ اور سبب ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا الم تر الذین خرجوا من دیارهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون فقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، واعلموا جان لو بے شک اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ تم جو کچھ بولتے ہو اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ، کہ جو آدمی کون ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ۔ فرمایا کہ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ لوگ جو مستحق ہیں، وہ لوگ جو تکلیف کے اندر ہیں، وہ لوگ جو دکھ کے اندر ہیں، وہ لوگ جو پریشانی کے اندر ہیں، اگر آپ ان کو مدد کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ جب تم اللہ کو دو گے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بڑھا بڑھا کے دوں گا۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی، صدقات کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اعلان فرما دیا کہ تم دے رہے ہو، تمہیں لگ یہ رہا ہے کہ تمہارا مال گھٹ رہا ہے، تو وہ حقیقت میں گھٹ نہیں رہا۔ اللہ تم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہو، اللہ تمہیں بعد میں وہاں سے لوٹا دے گا جہاں سے تمہارا خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گھروں میں تنگی آ جاتی ہے اور بعض دفعہ نعمت کی فراوانی آ جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ نعمت زیادہ ہو جائے تو شکر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جب نعمت کم ہونا شروع ہو جائے، قبض کی کیفیت ہو جائے اور تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر اس پارے کے آخر میں حضرت طالوت اور حضرت جالوت بادشاہ تھے، ان کے متعلق جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کا واقعہ آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت جالوت علیہ السلام کو فتح و نصرت عطا فرمائی تھی اپنی قوم کے سامنے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے بنی اسرائیل اس فتح کے بعد دوبارہ انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعے کے ذکر کے متعلق ذکر فرمایا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کی فتح و نصرت تمہیں کسی قائد یا لیڈر کی صورت میں تمہارے سامنے آتی ہے، تو وہ فتح تو تمہیں مل جاتی ہے کسی ظاہری شکل و صورت میں، تم اس فتح کے بعد اپنے آپ پر اطرانے نہیں لگ جایا کرو، اس فتح کے بعد بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو نہیں چھوڑنا۔ جی ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آج سورہ بقرہ کو ختم کیا جا سکے،